کل سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور جب کراچی کے مسائل کی بات آتی ہے تو اس وقت ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے، وہ ہے جی ہب کینال پروجیکٹ، جو کہ پانی کی 100 ملین گیلن پر ڈے پانی اس سے فراہم ہونا ہے، اور ظاہر ہے پانی کا بڑا مسئلہ ہے کراچی میں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس پر تنقید ہو رہی ہے، کچھ فوٹیجز بھی شیئر ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت کی صورتحال، آپ اس وقت باقاعدہ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگوں نے ویڈیو جو ہے یہ پوسٹ کی ہیں۔ اچھا، یہ اس کی لاگت ہے 12 ارب 80 کروڑ، اور یہ ہب ڈیم کی جو نئی کینال ہے اس کے معیار کی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور افتتاح سے پہلے ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ون آف دا پروجیکٹس جس کے لیے سندھ حکومت نے کہا تھا، میئر کراچی نے کہا تھا کہ اس کا افتتاح 14 اگست کو ہو جائے گا، یہ بہت جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اب ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ ہوئی، تو ٹیسٹنگ کے دوران اس میں 2 مرتبہ شگاف پڑے، اور پہلا شگاف 20 روز پہلے ٹیسٹنگ کے دوران سامنے آیا، جبکہ دوسرا شگاف 2 روز پہلے ٹیسٹنگ کے دوران پڑا، یعنی کہ 2 جگہ سے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شگاف پڑ گئے۔ اب پانی جب چھوڑا گیا تو پھر گڈاب روڈ کے قریب سے کینال پھٹ گئی، اور کینال کے کناروں سمیت فرش پر جگہ جگہ یا آپ کہہ لیں زمین پر جگہ جگہ جی کریک بھی پڑ گئے ہیں، اور شگاف اور لیکیجز کی مرمت کی جا رہی ہے۔ مرتضی وہاب نے پہلے کہا تھا جی کہ 14 اگست کو افتتاح ہوگا، لیکن اب انہوں نے ایک دن پہلے اس کی ڈیٹ دے دی افتتاح کی 13 اگست۔ تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ صورتحال تو یہ ہے ہمارے سامنے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی مجھے کمپلیٹ یہ انفراسٹرکچر اس کا دکھ رہا ہے۔ افضل پرویز ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر مرمتی کام کی۔ افضل بتائیے گا، اس وقت آپ وہاں پر موجود ہیں، مرمتی کام کی کیا کنڈیشن ہے، ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل سائم اور صدف، دیکھا جائے تو جس طرح سے سوشل میڈیا پہ صورتحال چل رہی ہے، اتنی خوفناک صورتحال نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہب کینال جو 2 ہے اس کو بنایا جا رہا تھا، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی جانچ کی جاتی ہے، ہر 1 کلومیٹر پر جو ہے اس کے پانی کو چھوڑا جاتا ہے۔ 13 جولائی کو سب سے پہلے جو ہے اس کی جانچ کرنے کے حوالے سے جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی، انہوں نے ایک پانی چھوڑا، تو 13 جولائی کو پانی چھوڑنے کے دوران وہاں ایک حصہ ہے وہ متاثر ہوا جس میں شگاف پڑا تھا۔ شگاف پڑنے کے بعد فرش ٹوٹ گیا تھا، اس کو فوری طور پر مرمت کرنے کے حوالے سے جو ہے کام شروع کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے روز اب سے کوئی 2 دن قبل بھی 1 کلومیٹر کا جو حصہ ہے بتایا جاتا ہے گڈاب کا ایریا ہے، وہاں 1 کلومیٹر پر اس کو جانچ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر واٹر کارپوریشن کے جو انجینئر ہیں، انہوں نے جب یہ پانی ہب کینال کی پہلی سائڈ سے چھوڑا تو دوسری کینال میں جب پانی آیا تو وہ بہاؤ برداشت نہیں کر پایا، پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہاں شگاف پڑ گیا، وہ ٹوٹ گئی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے مرمتی کام تو جاری ہے، مرمتی کام کو جلد سے جلد اس لیے مکمل کرنا ہے کہ سندھ حکومت نے ضلع غربی اور ضلع کیماڑی کے جو یہاں کے مکینی جو پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں ان کو ایک تحفہ دینا تھا۔ تو اس حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے کوشش یہ تھی کہ 14 اگست کو جو اس طرح جشن آزادی ہوتا ہے ایک تحفہ فراہم کیا جائے، تاہم عجلت میں یہ کام ہوا، تیزی سے جس طرح پانی کا بہاؤ چھوڑا گیا، اس کو کم وقت میں مکمل کرنا تھا۔ یہ 2025 میں کینال کمپلیٹ ہونی تھی، ہب کینال 2، لیکن اب اس کو کم وقت کے اندر فوری طور پر اس کی مرمت بھی کر رہی ہیں، اس کی تعمیر بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ انجینئر کی تھوڑی سی غلطی ہے، وہ جو سب سوائل جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ مکمل نہیں کر پایا، جس کی باعث جو گڈاب کا ایریا کا جو حصہ ہے۔ کیا آپ نے ہمیں یہ بتایا، ظاہر ہے ہم سوشل میڈیا پر بھی اس پر کافی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اچھا پروجیکٹ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، تھینک یو سو مچ مرتضی وہاب صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کراچی میں پانی کا بحران ہے اور حکومت کوشش بھی کر رہی ہے اس پر قابو پانے کے لیے، ایک اچھا پروجیکٹ، لیکن یہ بتائیے گا اس کے جو معیار ہے، جو اس کا انفراسٹرکچر کے لیے جو مٹیریل یوز ہوا ہے اس پر سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ جب بھی اس کا ٹیسٹ کیا گیا پانی کا دباؤ برداشت، پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہا اور جگہ جگہ شگاف پڑ گئے۔ یہ جو خبریں رپورٹ آ رہی ہیں، جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خبر صدف بے بنیاد ہے۔ میں تھوڑا واضح کرنا چاہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک، جب آپ اس کا فزیکل پروگریس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور ٹیسٹنگ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی تکنیکی ڈیفیکلٹی نظر آتی ہے آپ اس تکنیکی ڈیفیکلٹی کو ایڈریس کر سکیں۔ اس کے بعد جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کی آپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہر پروجیکٹ کا ایک وارنٹی پیریڈ ہوتا ہے 1 سال کا، کہ اس کے اندر بھی اگر کوئی ڈیفیکلٹی یا کوئی اس طرح کا پرابلم آتا ہے
اس کو ایڈریس کر لیا جائے. تو یہ معمول کے مطابق تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے ڈیزائن میں، اس کی کوالٹی آف کنسٹرکشن میں کوئی ایشو نہیں ہے. لگاتار تواتر کے ساتھ تمام چیزوں کو سپروائز کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارا اگر کوئی ایشو ہوتا تو میرے خیال میں پھر 13 اگست کو یہ اس کی انوگریشن جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہوتی. میرا یہ ماننا ہے جب کبھی بھی کوئی بڑا کام آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاں عوام الناس اس میں بڑی خوش ہوتی ہے، آپ کے ناقدین یا آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ 22 سال بعد کراچی شہر کے اندر اضافی پانی لایا جا رہا ہے، اور اضافی پانی سے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کو، ڈسٹرکٹ کیماڑی کی عوام کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو مرتضیٰ صاحب، آپ کی رپورٹس کیا ہے؟ ظاہر ہے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو پھر آپ نے اپنی ٹیم سے بھی اس حوالے سے بات کی ہوگی، یا اب لاسٹ آپ نے کب وزٹ کیا اس صورتحال کو؟ کیونکہ منظر ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں جی، شگاف بھی پڑے ہیں اور کریکس بھی پڑے ہوئے ہیں. Is it okay؟ صدف، میں اپنی ٹیم کے ساتھ ریگولرلی ان ٹچ رہتا ہوں. اس کے اندر ہمارے ان ہاؤس کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں، اور جو ایشو آتا ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور ایکسپیریمنٹ کرنے کا، ٹرائل بیسس پہ چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نارمل آپریشن سے پہلے جو آپ کو ڈیفیکلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ڈیفیکلٹی کے اوپر کام کر لیا جائے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ 22 کلومیٹر کا ایک اسپیشل کوریڈور بنایا گیا اس پانی کے لیے، اور 2 جگہوں پہ یہ ایشوز آئے ہیں، اور یہ 2 جگہوں پہ ایشوز ٹیسٹنگ کے دوران آئے ہیں. یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام چیزیں کی جاتی ہیں. تمام کام کوالٹی کے مطابق ہوا ہے، اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا. اور میں خود اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ آج دوپہر کو پرسنلی بھی جاؤں گا، تاکہ جو میری ٹیم نے یا کنسلٹنٹس نے مجھے بتایا ہے میں اس کو پرسنلی بھی ویریفائی کر سکوں. اچھا مرزا وہاب صاحب، اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی میعاد کیا ہوتی ہے؟ اب فار انسٹنس اگر 13 اگست کو انوگریشن ہوتی ہے، اس میں پانی چھوڑتے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ عرصے بعد اس کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتے ہیں، کوئی کریکس نظر آتے ہیں، تو وہ کیا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کے اندر ہم کمپنی کو یا ٹھیکیدار کو رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں؟ 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے وارنٹی پیریڈ. اور اس 1 سال کے اندر جو ہے کوئی بھی اس طرح کی تکنیکی ڈیفیکلٹی آئے گی اگر وہ کانٹریکٹر کی وارنٹی میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک. تو میں صدف میں گزارش کروں. جی جی جی. میں کراچی والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں. یہ 22 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اس شہر کے اندر پانی کے سسٹم میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس پروپیگنڈا کے اوپر فوکس نہ کرے. انشاءاللہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، کوالٹی اورینٹڈ ہوگا، اور جو ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کے پانی کی بنیادی مسائل کو حل کرنا، انشاءاللہ وہ مسائل کو ہم حل کر کے مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی والوں کا، یہاں پر جو سڑکوں کی حالت ہو جاتی ہے تھوڑے دن بعد تو پھر سب کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کام جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی حکومت نے یہ کہا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جی اب اگر کوئی سڑک جو ہے بننے کے بعد اس میں کوئی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے انجینئر کے خلاف جی دیکھا جائے گا کہ اس نے کیوں ایسے ناقص مٹیریل استعمال کیا، یہ کیا غلطی ہوئی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر سڑکوں کی وہی حالت ہے، پیچز مرمت جو ہے وہ کی جاتی ہے یا پھر وہ پھر تھوڑے عرصے بعد خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں. تو وہاں تو ہم نے کسی انجینئر کے خلاف ایکشن ہوتا ہی نہیں دیکھا. صدف، لوگوں کا سوال اٹھانا ان کا رائٹ ہے، لیکن سوال اٹھانا جو ہے نا وہ کریڈیبل انفارمیشن پہ ہونا چاہیے. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ اور کچھ ٹی وی چینلز پہ رپورٹ نشر کی گئی، کسی نے واٹر بورڈ کا پرسپیکٹو نہیں لیا، کسی نے انجینئر سے پرسپیکٹو نہیں لیا، کسی نے کنسلٹنٹ سے پرسپیکٹو نہیں لیا، کسی نے میئر سے یا چیف ایگزیکٹو واٹر کارپوریشن سے پرسپیکٹو نہیں لیا. یو آر دی باس، جبھی تو ہم نے آپ سے رابطہ کیا. نہیں، لیکن صدف دیکھیں نا، یہ خبر نشر ہونے کے 12 گھنٹے بعد جتنی آپ کو خبریں چلنی تھیں، قیاس آرائی ہونی تھی، وہ ہو گئی. کل شام میں کنسلٹنٹ نے اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کل شام کو میں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ اس کے باوجود 12 گھنٹے بعد بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے خبر چلائی تھی وہ خبر چلانے سے پہلے ایک بار اگر ہم سے پوچھ لیتے نا تو شاید ان کو ٹرو پکچر نظر آ جاتی. اچھا، تو یہ فوٹیج یہ جو نظر آ رہی ہے جس وقت ہماری اسکرین پر بھی ہے، یہ کیا پرانی فوٹیج ہے؟ پرانی فوٹیج ہے. ایک 25 دن پہلے ایشو آیا، اس کو ایڈریس کیا گیا، اور ایک ایشو جو ہے جمعے کے دن آیا تھا. میرے پاس جمعے کی تاریخ کی یہ ویڈیو موجود ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ یہ سرکولیٹ ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ انفارچونیٹلی صدف ہوتا کیا نا، چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا جاتا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، غلطی کرے، غلطی کو پکڑ لیں، لیکن کم از کم یہ حق دیں حکومتی اداروں کو کہ ان سے ان کا پرسپیکٹو پہلے لینے کے بعد
خبر کو چلائیں, بیکاز انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے ہمارے شہر میں کہ نیگیٹو خبر فوراً پھیل جاتی ہے اور جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے. اب لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ 22 سال بعد شہر کے اندر پانی کا اضافہ ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اورنگی میں, بلدیہ میں, ویسٹ کے اندر, کیماڑی کے اندر پانی آ پائے گا. لوگ یہ سوچ رہے ہیں یار کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا شاید صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں ہر چیز کے اوپر وداؤٹ ویریفیکیشن سوال اٹھانا تھوڑا سا غیر مناسب ہے. ویسے مرزا وہاب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے نیگیٹو لائٹ میں یہ خبر کو پروپیگیٹ کیا ہے؟ مجھے دیکھیں, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہوں گا, لیکن مجھے تکلیف ضرور ہوتی ہے, مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو نیگیٹیوٹی ہے نا ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں, لیکن جو اچھی خبر ہے کہ لوگوں کو ریلیف کیسے دی جا رہی ہے, لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کیا جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس نیگیٹیوٹی میں چھپ سی جاتی ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ شہر کے بہت سارے مسائل ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سرگرم ہے, اور انشاءاللہ جو وعدے ہیں ہمارے ہم ان کو ڈیلیور کر کے دیں گے. اچھا مرتضیٰ صاحب, ایک پرسنل آپ سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ جو پچھلی, اب بارشیں تو خیر یہاں پر اتنی نہیں ہوئی, لیکن جو پچھلی بارشوں کے بعد جو تھوڑی سڑکوں پہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, وہاں پھر پیچز لگائے گئے, وہ بھی خراب ہو گئے, اور آپ نے, حکومت نے جی پرومس کیا تھا کہ جی انجینئرز کو پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا کام کیا ہے, تو پھر وہ روڈ خراب ہو گئی ہیں, تو کیا ان سے باس پرس ہوگی, پوچھا جائے گا ان سے؟ میں آپ کو صدق اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ کوئی چیز بھی قانون کے منافی نہیں کی جا رہی. جہاں کہیں کوئی فالٹی کنسٹرکشن نظر آتی ہے کے ایم سی کے ایمبٹ میں, اس کے اوپر فوری طور پہ اس کا ادراک کیا جاتا ہے. لیکن شہر کے اندر صرف کے ایم سی کام نہیں کر رہی ہے, شہر کے اندر ٹاؤنز بھی کام کرتے ہیں. اگر کے ایم سی کی کوئی سڑک آپ کو نظر آتی ہے جس کے اندر کوئی اس طرح کی فالٹی کنسٹرکشن تھی, آپ پلیز اس کو نوٹیفائی کریں. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. افضل پرویز, مرتضیٰ صاحب جب بھی جائیں گے آپ ان کے ساتھ جائیے گا تاکہ ہم عوام کو ٹرو پکچر دکھا سکیں اور حقیقت پر مبنی جو ہے وہ بات خبر شیئر کر سکیں. آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ذرا میں پوچھ لوں, گورنر نے بتایا ہے کہ کامران جسوری صاحب نے کہ 40 میں سے 20 ارب ٹرانسفر ہو گئے ہیں. آپ سے رابطہ ہوا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ بات, یا آپ کو بھی میڈیا سے ہی پتہ چلا ہے؟ مجھے جی میڈیا سے ہی پتہ چلا ہے, اور اگر یہ بات درست ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, گورنر صاحب نے 100 ارب روپے کا وعدہ تو کیا ہوا تھا, تو 100 ارب روپے میں سے اگر 40 ارب روپے ان کو مل گئے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں اور پھر انشاءاللہ ترقیاتی کام مل کر کریں گے. تو وہ ویسے ہوتا کیا ہے, مجھے ذرا پروسیس بتا دیں. حکومت کا استحقاق ہوتا ہے نا پیسہ خرچ کرنا اور لگانا, یا گورنر خود بھی کر سکتے ہیں؟ گورنر صاحب جو ہے آئینی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے یہ کام نہیں کر سکتے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہمیشہ سے پرسپیکٹیو یہ رہا ہے کہ جو مقامی حکومت ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, ہمیں اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں یہ کام جو ہے وہ مقامی حکومت کے ذریعے نہیں ہوگا, یہ کام کسی پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے ذریعے یا اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی کسی کمپنی کے ذریعے ہوگا. تو ہم بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر کہ یہ کام جو ہے کے ایم سی کے ذریعے ہونا چاہیے, اور اس کے اندر جو طریقہ کار وضع کرنا ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹلی اچھی کوالٹی کا کام ہو سکے وہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے وفاق کے انڈر کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اشارہ یہ ہو کہ وہاں سے جو ہے معاملات انیشیٹ. وفاق کے اندر K4 کا پروجیکٹ ہے, آپ کے سامنے ہے, اس کا کیا حال ہے. وفاق کے انڈر جو ہے منگو پیر روڈ کو بننا ہے, آپ کے سامنے ہے, اس کا کیا حال ہے. وفاق کے انڈر جو ہے ایم اے جنا روڈ پہ گرین لائن ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور بننا تھا صابری نہاری تک, آپ کے سامنے ہے, اس کا کیا حال ہے. ایسے بہت ساری چیزیں میں آپ کو اور گنوا سکتا ہوں. بہتر چیز یہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. یہ کام گورنر صاحب کا نہیں ہے, یہ کام جو ہے مقامی حکومتوں کا ہے. تو جو کے ایم سی کی حدود میں کام ہے وہ کے ایم سی کرے, جو ٹاؤنز کی حدود میں کام ہے وہ ٹاؤنز کریں. اصل تو سڑکیں جی باری برکم ٹینکر سے بھی خراب ہوتی ہیں, اور دوسرے یہ جو یونیورسٹی روڈ کا حال ہے مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ پروجیکٹ آپ نے خود ہی, میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا, اس میں آپ کہہ رہے تھے 2 سال سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ تو کوئی ہمارے لیے ریلیف کی خبر نہیں ہے کہیں سے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک پرابلم ہے, لوگوں کو تکلیف ہے, لیکن چونکہ میں حقیقت پسند آدمی ہوں, لوگوں کو ریالٹی بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی کہ یہ ابھی 2 مہینے میں بن جائے گا, 6 مہینے میں بن جائے گا. 2 سال کا اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, اور اس ٹائم پیریڈ سے پہلے نیچرلی اس کو کمپلیٹ کرنا کوشش پوری کی جائے گی, لیکن جو 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میئر کراچی مرتضی بہاو صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جو ایک خبریں کینال کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں کہ جی 2 جگہ شگاف پڑ گیا ہے اور اس میں ہی اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اٹس اے پارٹ آف دا پروسیس اور یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر ظاہر ایک پورا ایک سال کا ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. افضل بھی ہمارے نمائندے ساتھ تھے.